السلام علیکم۔ اس وقت دنیا کو کچھ میجر پرابلمز کہہ لیں یا کچھ مسائل درپیش ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم ان مسائل کا احاطہ کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ گلوبلی کون کون سے مسائل ہمیں درپیش ہیں یا دنیا کو درپیش ہیں، اور ان کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں، کازز کیا ہیں ان کی، اور ہم اس کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں یا کس طرح ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلی پرابلم جو اس وقت دنیا کو فیس کرنی پڑ رہی ہے وہ ہے پولیوشن ہے۔ جی ہاں، آلودگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب آلودگی کیا ہے؟ آپ اس کو اگر ڈیفائن کرنا چاہیں یا اس کو دیکھنا چاہیں کہ آلودگی چیز کیا ہے، سمجھنا چاہیں تو ماحول کے اندر کسی بھی انوانٹیڈ یا غیر ضروری چیز کی جو موجودگی ہے یا اس کا ایڈیشن ہے، اس کی جو غیر ضروری چیز کا جمع ہونا ہے ماحول کے اندر، ایڈ اپ ہونا ہے، آپ اس چیز کو پولیوشن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر کے اندر یا آپ کے علاقے کے اندر دیکھیں کہ باہر کا ماحول اگر صاف ستھرا ہے تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔ اگر اسی ماحول کے اندر جگہ جگہ کچرا پھینک دیا جائے تو وہ ایک غیر ضروری اور نقصان دہ چیز ہے، تو آپ اس چیز کو کیا کہیں گے؟ آلودگی کہیں گے، پولیوشن کہیں گے۔ تو پولیوشن جو ہے نا، اسی طرح آپ ایک اور مثال بھی لے سکتے ہیں کہ آپ کی جو اوپن ایئر ہے، ہوا ہے جس میں آپ سانس لیتے ہیں، اس کے اندر آکسیجن گیس موجود ہے، وہ آپ سانس کے ذریعے اپنے پھیپھڑوں کے اندر انہیل کر کے آکسیجن جذب کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی آکسیجن کو جو ہے وہ آپ اپنی باڈی کے اندر یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے انوائرمنٹ کے اندر، آپ کے ماحول کے اندر، ہوا کے اندر آکسیجن کا لیول کم ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب آکسیجن کا لیول کم ہوتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول آٹومیٹیکلی بڑھتا ہے، پولیوشن بڑھتی ہے، اور وہ جو ہوا ہے یا انوائرمنٹ ہے وہ سانس لینے کے لیے غیر موزوں ہو جاتا ہے، مناسب نہیں رہتا۔ اب اس ماحول کے اندر یا اس انوائرمنٹ کے اندر جب آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر ٹاکسک کیمیکلز چلے جاتے ہیں اور آپ اس سے بیمار بھی پڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ پانی کی پولیوشن دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کے اندر کسی غیر ضروری چیز کے چلے جانے سے وہ پانی پینے کے قابل نہیں رہتا۔ آپ اگر اس پانی کو پی لیتے ہیں، کھانے پکانے میں استعمال کر لیتے ہیں، یا کوئی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایٹنگ پروڈکٹس جتنی بھی فوڈز ہیں ان میں آپ استعمال کر لیتے ہیں اس پانی کو، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی جو باڈی ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی اور آپ بیمار پڑ جائیں گے۔ تو یہ تھی پولیوشن۔ اس وقت دنیا کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے بنا ہوا ہے وہ یہی پولیوشن اور آلودگی بنی ہوئی ہے۔ اس وقت دنیا کے تمام جو ریسرچرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، وہ اس بات پر کھوج لگا رہے ہیں، ریسرچ میں لگے ہیں کہ کس طرح پولیوشن کو کم سے کم کیا جائے، ریڈیوس کیا جائے۔ اچھا، ہوگا یہ کہ پولیوشن کو کم کرنے کے لیے پہلے اس کو روکنا پڑے گا کہ پولیوشن نہ کی جائے، پھر جو ہو چکی ہے اس کو کم کیا جائے۔ یہ دو طریقے ہیں۔ تو پولیوشن نہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد صفائی رکھیں، جو بھی آپ کے ماحول ہے آپ اس کے اندر جو ہے وہ درخت لگائیں۔ درخت جو ہے وہ لنگز آف ارتھ کہلاتے ہیں، یعنی آپ سانس لے رہے ہیں تو اپنے لنگز یا پھیپھڑوں کی مدد سے سانس لے رہے ہیں، تو اسی طرح آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے جینے کے لیے جو لنگز ہیں وہ ضروری ہیں۔ اسی طرح زمین کی زندگی کے لیے، اس کی جان کے لیے، اس کے زندہ رہنے کے لیے درخت جو ہے وہ ضروری ہوتے ہیں۔ تو ٹریز آر، یا پلانٹس کہہ لیں، پلانٹس آر لنگز آف ارتھ۔
تو لنگس کے بغیر تو پھر ممکن ہی نہیں ہے نا زندہ رہنا، مشکل ہو جائے گا. تو آپ اپنے آس پاس، اپنے ماحول کے ارد گرد، اپنے گھروں کے اندر، جہاں بھی آپ کے لیے پاسبل ہے، آپ درخت لگائیں، آپ پلانٹیشن کریں، اور ان درختوں سے جو ہے وہ نکلنے والی آکسیجن وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. اور ہوتا یہ ہے کہ پالیوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ جو کچرا ہے وہ باہر نہ پھینکیں، بلکہ اس کی جگہ پہ جو اسپیسیفک جگہ ہے، جو ڈسٹ بن ہے یا جہاں پہ کچرا پھینکا جاتا ہے، آپ اس کے اوپر پھینکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اوپن ایئر میں اس کو نہیں پھینکنا چاہیے. جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اس کو ڈمپ کر دینا چاہیے، کہیں پہ دبا دینا چاہیے. اوپن ایئر میں پھینکنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں یا اس میں بننے والی زہریلی گیسیں ہوتی ہیں وہ ایٹماسفیئر میں چلی جاتی ہیں، اور ایٹماسفیئر سے پھر ہمارے باڈی کے اندر جب ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں، انہیل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری باڈی میں چلی جاتی ہے. پھر وہی ڈیزیزز ہوں گی اور ہم ہاسپٹلائزڈ ہونا پڑے گا ہمیں. تو اس چیز سے بھی بچنا ہے. تو دوسرا بڑا مسئلہ جو اس وقت دنیا کو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ اسی پالیوشن کا ہی نتیجہ ہے. آپ یوں سمجھ لیں، گلوبل وارمنگ جس کو آپ کہتے ہیں. جی ہاں، گلوبل وارمنگ سے مراد کیا ہے کہ یہ جو آپ کی دنیا ہے جس کو آپ گول کہتے ہیں کہ دنیا گول ہے، آپ نے سنا ہوگا ایک گلوب ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ڈفرینٹ آفیسز کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ وہ ایک گلوب سا بنا ہوتا ہے، وہ روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، یا وہ سٹل بھی ہوتا ہے، رکا ہوا ہوتا. تو وہ جو گلوب ہے، اس دنیا کو آپ گلوب کی شیپ کا بنا دیتے ہیں. تو اس گلوب کے اوپر یا اس دنیا کے اوپر ٹیمپریچر کا بڑھنا، اس زمین کے اوپر ٹیمپریچر کا بڑھنا گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے. مطلب سادہ الفاظ میں اگر میں کہوں کہ دنیا کے اوپر گرمی کا بڑھنا، ٹیمپریچر کا بڑھنا از کالڈ گلوبل وارمنگ. تو گلوبل وارمنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پرابلم کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ پالیوشن کی وجہ سے ہو رہی ہے. پالیوشن کی وجہ سے کیسے ہو رہی ہے؟ چلیں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، جب آپ کا انوائرمنٹ پالیوٹیڈ ہوتا ہے، آلودہ ہوتا ہے، تو آپ کے اس ایریا کے اندر جو ہے وہ بارشیں کم ہوتی ہیں. جب بارشیں کم ہوتی ہیں تو آپ کی زمین کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے. جب آپ کی زمین کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو اس کا پھر ایک اور نقصان ہوتا ہے، گلوبل وارمنگ کا ایک اور نقصان ہوتا ہے. زمین کا ٹیمپریچر بڑھنے سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پہاڑوں کے اوپر برف ہوتی ہے، آئس ہوتی ہے، جو آئس کے گلیشیئرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، وہ برف جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے. تو جب وہ برف پگھلے گی، آپ کے دریاؤں کے اندر پانی کی فراوانی ہوگی. اچھا، یہ فراوانی وہ پازیٹیو والی نہیں ہے، بلکہ پانی کی زیادتی ہوگی، بہت زیادہ پانی آئے گا. تو جب بہت زیادہ پانی آئے گا تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو فلڈنگ کہتے ہیں. اور کسی بھی ڈکشنری کے اندر فلڈنگ کو پازیٹیو تو نہیں کہا جاتا. تو جب فلڈ آئیں گے، سیلاب آئیں گے، تو آپ کی بستی کی بستیوں کو بہا کر لے جائیں گے، آپ کے پورے پورے شہروں کو بہا لے جائیں گے، اور آپ کی پوری پوری جو سوسائٹیز ہیں، آپ کی جو لاکھوں ایکڑز کے اوپر موجود فصلیں ہیں، وہ ساری فصلیں بھی تباہ کر دے گا وہ سیلاب جو ہے. تو گلوبل وارمنگ کا پھر ایک نتیجہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلڈنگ کے نتیجے میں اور سونامی آتے ہیں اس سے، اور انوائرمنٹ کے اندر جو ہے انوائرمنٹل چینجز آتی ہیں، ماحولیاتی تبدیلیاں، یا جس کو آپ موسمیاتی تبدیلیاں کہتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ پہلے دنیا کا ٹیمپریچر کچھ تھا، اب دنیا کا ٹیمپریچر کچھ ہو گیا. پہلے گرمیاں جو ہیں وہ اتنی شدت کی نہیں پڑتی تھیں، کیونکہ ہمارے پاس جو ٹریز ہیں، جو پلانٹس ہیں، ان کی مقدار، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی آج کی نسبت. آج ہم نے درخت کاٹنے شروع کر دیے، جس کو آپ
بایولوجیکل یا سائنٹیفک ٹرم کے اندر آپ اس کو ڈیفارسٹیشن کہتے ہیں، کہ آپ درختوں کو کاٹ رہے ہیں ٹمبر کے لیے، فرنیچر کے لیے، فیول کے لیے۔ آپ اس لکڑی کو عمارتوں کے اندر بھی یوز کرتے ہیں، فرنیچر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ اس کا فیول بھی استعمال کر رہے ہیں، گھروں کے اندر کھانا پکانے کے لیے، جلانے کے لیے آپ وہ لکڑیاں استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے کام کرنے کے لیے آپ جنگلات کو بے دریغ کاٹ رہے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے آپ اس کو کاٹ رہے ہیں۔ تو اس کا اینڈ کیا ہونا ہے؟ آپ کی جو گلوبل وارمنگ ہے، جو دنیا کا ٹیمپریچر ہے، ارتھ ٹیمپریچر ہے، وہ بڑھتا ہی جائے گا۔ اس کے ٹیمپریچر بڑھنے سے وہی فلڈنگ ہے اور باقی جتنے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں یہ سارے ہو سکتے ہیں۔ تو ایک سروے کے مطابق، ایک ریسرچ کے مطابق آنے والے چند سالوں کے اندر، آپ کہہ لیں کہ 100 سال کے بعد، اس ارتھ کا، اس گلوب کا ٹیمپریچر اتنا بڑھ جائے گا کہ یہ رہنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ اچھا، آپ تو زندگی گزار کر چلے جائیں گے، 50 60 70 80 سال، جو جتنی بھی آپ کی زندگی ہے وہ آپ گزار کے چلے جائیں گے، لیکن آپ کی آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ اگلی جنریشنز کے بارے میں بھی تو سوچئے۔ اتنے آپ سیلفش تو نہ بنے نا کہ اچھا ہمارا تو گزارا ہو رہا ہے نا، اب ہم اپنی لائف کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ نہیں، آپ اپنی لائف کے اوپر کمپرومائز مت کریں، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کی جو آنے والی جنریشن ہے وہ اس کے بدلے میں کتنا کچھ پے کرے گی، کتنی کچھ ہرڈلز ہوں گی ان کے لیے، کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے زندگی گزارنا۔ تو آپ ذرا اس بات پر دھیان دیں اور پولیوشن کو بھی کنٹرول میں رکھیں، ڈیفارسٹیشن کو بھی کنٹرول میں رکھیں۔ اور تیسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس دنیا کے لیے، اس دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ اس وقت دنیا کی بات کریں تو تقریباً 8 ارب کے قریب دنیا کی آبادی پہنچ چکی ہے، اور ابھی بھی اس کا جو انکریزنگ ریٹ ہے، یا جو گروتھ ریٹ جس کو آپ کہتے ہیں، اینول پر اینم جس کو کہتے ہیں، وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ یہ دنیا کی جو آبادی ہے وہ ان کنٹرولڈ ہو رہی ہے، اور آنے والے چند سال کے اندر اس کی آبادی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ اور ایک اندازے کے مطابق اگر اسی ریشو کے ساتھ ہی آبادی بڑھتی رہی تو 2050 تک دنیا کی آبادی تقریباً جو ہے وہ 20 کروڑ سے بھی زیادہ ہو جائے، 20 ارب سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ہماری آبادی 8 ارب ہے، اور آپ آنے والے چند 20-25 سالوں کے اندر آپ اس کو ڈبل سے بھی زیادہ کرنے والے ہیں، ڈبل سے بھی زیادہ۔ تو اس کے لیے بھی کافی چیزیں ہیں، میئرمنٹس ہیں، پریکاشنز ہیں کہ مختصر جو ہے وہ فیملی ہونی چاہیے، اور اپنے ریسورسز کو دیکھ کر جو ہے وہ پاؤں پھیلانے چاہیے۔ تو ملتے ہیں پھر اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔